السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک، مولانا عبدالغفار حسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم: رمضان المبارک کا مہینہ دینی ترقی و تربیت کے اعتبار سے بہار کا موسم ہوتا ہے، مگر اس مہینے میں عام طور پر صوم و صلوات، تلاوت قرآن، قیام اللیل، اعتکاف اور انفاق فی سبیل اللہ جیسی عبادات کا اہتمام روٹین کی عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلم معاشرے پر اس ماہ مبارک کے کوئی خوشگوار اثرات مرتب نہیں ہو پاتے۔ حالانکہ اگر انہی امور دین کو کامل شعور، جذبہ اخلاص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ٹھیک ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک مہینہ ہی آدمی کی زندگی میں انقلاب دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ شعوری طور پر کی جانے والی ان عبادات کے نتیجے میں اس کا ذہن و فکر بدلتا ہے اور اخلاق و اعمال بدلتے ہیں اور پسند و ناپسند کے رجحانات بدل جاتے ہیں اور فی الجملہ پوری زندگی میں اسلامی رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ زیر نظر کتابچے کی اشاعت سے ہمارے پیش نظر کام یہ ہے کہ مسلم معاشرے کا ایک فرد اپنی زندگی میں اسلامی نقطہ نظر سے مطلوب تبدیلی لانے کی مخلصانہ کوشش کرے اور اس ضمن میں رمضان المبارک میں جو خصوصی کردار ادا کر سکتا ہے اس سے ہر شخص کماقہ اثر پذیر ہو۔ اس غرض کے لیے ہر شخص کو رمضان المبارک کے مقصد، اس کی خصوصیات اور ان کے نتائج و ثمرات سے آگاہ کرنا اشد ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس ضرورت کو یہ کتابچہ انشاءاللہ بحسن خوبی پورا کرے گا۔ مولانا عبدالغفار حسن صاحب جو پختہ فکر عالم دین ہیں اور کتاب و سنت پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے اس صغیر الحجم مگر نہایت وقی کتابچے میں احادیث صحیح کی روشنی میں وہ تمام اغراض و مقاصد اور فوائد و ثمرات رمضان بیان فرما دیے ہیں جن کا انسانی سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل میں بہت نمایاں حصہ ہے۔ راقم الحروف نے اس کتابچے کو ایڈٹ کرنے کے ساتھ چند ایک مقامات پر حواشی میں ان کوتاہیوں اور بے اعتدالیوں کو بھی نشاندہی کر دی ہے جو عموماً رمضان المبارک کے باب میں روا رکھی جاتی ہیں۔ مولانا موصوف کا یہ فاضلانہ مضمون اس سے قبل بعض رسائل میں شائع ہو چکا ہے اور علیحدہ کتابچے کی صورت میں بھی شعوت پر آ چکا ہے۔ اب نئے انداز کتابت و طباعت کے ساتھ اسلامک پبلشنگ ہاؤس لاہور سے اسے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ادارے کے اشاعتی پروگرام میں فوری طور پر اس کتابچے کو داخل کرنے کا محرک محترم ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ صاحب کی ذات بنی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کے جذبہ خیر و اصلاح و صلاح کو ترقی دے، آمین۔ منیر احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد ماہ رمضان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں دو قسم کے افکار و خیالات پھیلے ہوئے تھے اور انسانی آبادی افراط و تفریط کی دو انتہائیوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک خیال یہ تھا کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے، موت و حیات کا چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے، ہمیں گردش زمانہ ہی ہلاک کرتی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور حشر و نشر کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے خیالات میں مست رہنے والے افراد کے پیش نظر معیش پرستی، شکم پروری اور ہوس زانی کے سوا زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہ تھا، اور ان لوگوں کے نزدیک نہ کسی اخلاقی ضابطے کی پابندی ضروری تھی اور نہ حلال و حرام کی کوئی امتیاز برتی جاتی تھی۔ اس قسم کے معاشرے کی حالت کا نقشہ قرآن پاک نے ان الفاظ میں کھینچا ہے، یعنی یہ لوگ روحانی اور اخلاقی قدروں اور تقاضوں سے بے پرواہ ہو کر کھانے پینے ہی کو زندگی کا اصل مقصد سمجھتے ہیں۔ ان کا حال مویشیوں اور چوپاؤں سے مختلف نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس قسم کی سوسائٹی میں نہ صرف یہ کہ روحانی اور اخلاقی قدروں سے بے نیازی برتی جاتی ہے بلکہ ان کو پامال کرنے اور نئی نسل کو ان سے متنفر اور باغی بنانے کے لیے ساری صلاحیتیں اور توانائیاں بھی صرف کر دی جاتی ہیں۔ رقص و ناچ گانے اور دوسری مخرب لا اخلاقی تفریحات اور تماشوں کے ذریعے پوری آبادی کو اپنے خالق و مالک سے بیگانہ اور عیش و عشرت کا رسیا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عیش پسند معاشرہ اپنی کجروی اور فاسقانہ باغیانہ زندگی کی بنا پر جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو خدا کا تازیانہ حرکت میں آتا ہے اور چہل پہل سے بھرپور بستیوں اور پرشکوہ عمارتوں و محلات کی اینٹ سے اینٹ بچا دی جاتی ہے اور چشم زون یہ ساری رونقیں و بہاریں ویرانی اور بربادی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سورۃ
اعراف میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کسی بستی کو اس کے باشندوں کی بدعمالیوں کی بنا پر ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اتمام حجت کے لیے اس کے خوشحال طبقے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ فسق و فجور کی راہ اختیار کرتے ہیں تو اس صورت میں اس بستی پر ہمارا قانون عذاب چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے نیست و نابود کر ڈالتے ہیں۔ کچھ خدا ترس لوگوں نے عیش پسند سوسائٹی کی خرابیوں اور تباہ کن نتائج کو دیکھ کر اصلاح حال کے لیے ایسی راہ تجویز کی ہے جس کی بنا پر وہ دوسری انتہا کو پہنچ گئے، یعنی خدا کا قرب اور دائمی راحت اسے اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان دنیا کے معاملات اور ہر طرح کی راحتوں اور لذتوں سے کنارہ کش ہو کر غاروں، صحراؤں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لے۔ قرآن کریم میں خیالات کی مذمت کرتے ہوئے یہ ارشاد بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ترک دنیا کا جو طریقہ ایجاد کیا ہے ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ اس راہ کو اختیار کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جانے کا حق صرف فسق و فجار اور خدا سے باغی لوگوں کو ہی حاصل ہے۔ خدا کے وفادار بندے ان سے بے تعلق ہو کر رہ جائیں، دنیا و آخرت میں نجات و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس قسم کی ذہنیت رکھنے والے افراد کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت اور پاکیزہ رزق کو حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا۔ پہلی قسم کے خیالات ہوں یا دوسری نوع کے افکار، دونوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے انسان کے فطری تقاضے پورے ہو سکے اور وہ دنیا اور آخرت میں حقیقی شادمانی و کامرانی سے سرفراز ہو سکے۔ انسان میں فطری طور پر 3 خواہشات پائی جاتی ہیں: کھانے پینے کی خواہش، جنسی تعلقات قائم کرنے کی خواہش، راحت و آرام کی خواہش۔ اگر اب ان تینوں خواہشات کو بے قید آزادی دے دی جائے تو عیش پرستانہ زندگی میں انسان کا مبتلا ہو جانا یقینی ہے، اور اگر ان کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کی جائے تو انسانیت کی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسلام نے افراط و تفریط اور ان کی 2 انتہائیوں کے درمیان اعتدال کی راہ پیش کی ہے۔ یہ اعتدال پیدا کرنا رمضان المبارک کا اولین مقصد ہے۔ اس بات کو قرآن حکیم نے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اس سے واضح کیا ہے۔ روزے کی حالت میں دن بھر ایک مسلمان بھوک کی شدت، پیاس کی تیزی اور جنسی خواہش کے ہیجان کو قابو میں رکھتے ہوئے مذکورہ بالا اولین 2 خواہشات کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور افطار کے بعد جب تھکا ماندہ جسم آرام کا طالب ہوتا ہے تو اس وقت وہ مؤذن کے بلانے پر نہ صرف یہ کہ نماز فرض اور سنت ادا کرتا ہے بلکہ تراویح کی طویل نماز بھی اسے ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس طویل عبادت کے بعد انسان پھر آرام کے لیے لیٹتا ہے اور صبح تک راحت و سکون کی طلب اس میں پائی جاتی ہے، لیکن پورے 29 یا 30 دن اسے خلاف معمول پھر رات کے آخری حصے میں سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کا جسم عیش و عشرت اور سکون و راحت کا دلدار ہونے کے باوجود مشقت اور جفاکشی کا حاوی ہو جاتا ہے اور یوں عادی ہو جاتا ہے جفاکشی کا عادی ہو جاتا ہے اور یوں اس کی تیسری خواہش بھی بے قید آزادی کا شکار ہونے سے بچ جاتی ہے۔ روزے سے جس توازن اور عدل کی شاہراہ پر انسان کا قدم اٹھتا ہے وہی اسے تقویٰ کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ عدل کی راہ اختیار کرو، وہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اعتدال اور میانہ روی کی یہ کیفیت وہ ہے جس کی بنا پر انسان تقویٰ کی دولت سے مالامال ہو کر اپنے رب کا قرب اور اس کی بے پایہ رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور یہی رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے۔ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ جن خصوصیات اور محاسن کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، ان سب کی تفصیل تو اس مضمون میں لکھنا ناممکن ہے۔ اس موقع پر صرف چند اہم اور نمایاں خصوصیات روزہ، قیام اللیل، اجتماعیت، تلاوت قرآن، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، لیلۃ القدر اور اعتکاف کی تشریح اور تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے ان کے نتائج اور ثمرات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ نمبر 1، فرض روزے اور ان کے ثمرات۔ روزے کا پہلا ثمر ایمان کی اثر نو تازگی اور شادابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات خصوصاً اس کے علیم و خبیر اور مالک یوم الدین ہونے پر جس طرح روزہ یقین پیدا کرتا ہے اور اپنی تاثیر کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔
روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی شدت اور جنسی خواہشات کے ہیجان پر وہی شخص قابو پا سکتا ہے جو مذکورہ بالا خدائی صفات پر ایمان رکھتا ہو۔ قانون کے ڈنڈے اور پولیس کے پہروں کے بغیر ایک مسلمان اپنے ایمانی تقاضے کی بنا پر اس فرض کو انجام دے سکتا ہے، اور اسی طرح اس کی ایمانی قوت و حرارت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ افراد کی اصلاح کے لیے دو قسم کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں: باطنی یعنی قلبی کیفیات اور اندرونی حالات میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کی جائے، دوسرا ظاہری یعنی بیرونی دباؤ اور تقریری قوانین کے ذریعے برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو نشو و نما دینے کی کوشش کی جائے۔ اسلام نے یہ دونوں طریقے اختیار کیے ہیں، لیکن اس نے پہلے زیادہ توجہ باطنی اصلاح پر دی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، یعنی سنو، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ لوتھڑا دل ہے۔ قلبی کیفیات کو بدلنے اور پاکیزہ میلانات کو پیدا کرنے کے لیے نماز کے بعد اگر کسی عبادت کا مقام ہو سکتا ہے تو وہ روزہ ہے۔ روزے کا دوسرا پھل اخلاص ہے، تو دوسری عبادات کا علم کسی نہ کسی طرح دوسرے افراد کو ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک خود روزہ دار اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کر دے، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہو سکتی۔ اس عبادت میں ریاکاری اور نمائش کا کم سے کم امکان پایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تیسرا، روزے کی بنا پر انسان میں صبر یعنی ضبط نفس اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ صبر ہے، یہ واضح رہے کہ اصحاب صبر کے لیے خدا کے یہاں ثواب بھی انگنت ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ صبر کرنے والے خدا کے یہاں اپنا اجر بے حساب پائیں گے۔ روزے کی وجہ سے انسان میں جذبہ شکر ابھرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کی قدر و منزلت اسے معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ جذبہ اسے اپنے محسن حقیقی کی محبت سے وابستہ کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مقام محبت حاصل ہو جائے تو پھر عبادت و اطاعت کی مثالیں بھی دو چند ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یعنی اللہ نے جو تمہیں ہدایت کی نعمت بخشی ہے اس پر تم اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم احسانات کا شکر ادا کرو۔ اسی جذبہ شکر کو ابھارنے کے لیے ایک حدیث میں حکم دیا گیا کہ دنیاوی لحاظ سے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ان نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ روزے کے افطار کے وقت خاص طور پر اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اے اللہ، میں نے روزہ تیرے لیے رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر سے میں نے افطار کیا، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور خدا کے ہاں اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ اس دعا میں بھی اعتراف نعمت ہے اور جذبہ شکر ابھارنے کی نمایاں طور پر ترغیب دی گئی ہے۔ پانچواں، روزہ انسان میں ہمدردی اور غمخواری کے جذبات کو ابھارتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، جس نے روزے دار کا یہ روزہ افطار کرا دیا تو اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے پیٹ بھر کر کسی روزے دار کو کھانا کھلایا اسے اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا جام پلائے گا، پھر میدان حشر میں پیاسی محسوس نہ ہوگی۔ اور جس نے اپنے غلام یا ماتحت شخص سے کام لینے میں نرمی برتی، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ قیام اللیل، رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت رات کا قیام یعنی شب بیداری ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت پر رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قیام اللیل میں نفس کی تربیت جس طرح ہوتی ہے اس کی وضاحت اس انداز سے کی گئی ہے کہ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے اور بات کے درست ہونے کے لیے زیادہ سازگار ہے۔ رات کے آخری حصے میں نرم و گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے اٹھنا نفس پر انتہائی شاق گزرتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس پرسکون فضا میں اپنے رب سے مناجات اور سرگوشی کرنے میں جو لطف حاصل ہوتا ہے اس کا 10واں حصہ بھی دن کے ہنگامے پر واردات میں میسر نہیں آتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو دوسرے مہینوں کی بنسبت رمضان میں شب بیداری کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں آپ کی جدوجہد اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے،
یعنی جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی کمر کس لیتے اور رات کو جاگ کر گزار دیتے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ قرآن کا دور۔ رمضان المبارک کی تیسری خصوصیت اس ماہ میں قرآن کا نزول ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ انداز بیان ظاہر کر رہا ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان قرآن کی سالگرہ منانے کا مہینہ ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ آخری سال آپ نے 2 بار دور فرمایا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پوری تیزی کے ساتھ بے سمجھے بوجھے تراویح میں پڑھ لیا جائے، بلکہ قرآن مجید کا حق صحیح معنی میں اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب اس کے نزول کے 3 مقاصد پیش نظر کیے جائیں۔ اول، یعنی ہم نے قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ اسے وقتاً فوقتاً اطمینان سے پڑھیں۔ ہم نے برکت والی کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تدبر سے کام لیں۔ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ اللہ نے حق کی جو راہ آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کریں، یعنی انسان اپنے نفس پر، اپنے گھر پر، ماحول پر، پورے ملک پر، بلکہ پوری دنیا پر اللہ کے کتاب کے غلبے اور حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی معاشرہ، اس کے کوئی بھی حصہ اس کی رہنمائی سے خالی نہ ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ رمضان المبارک کی چوتھی خصوصیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ تمام قیدیوں کو آزاد فرماتے اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے۔ ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں آپ کی سخاوت کو کثرت و زیادتی کے لحاظ سے تیز ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، خصوصاً نعمت قرآن کا شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس ماہ میں کثرت سے غربا و مساکین کی مدد کی جائے اور نیک کاموں میں باہم ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے۔ اسی طرح روزے دار اس مہینے میں اپنے دل سے بخل کے میل کچیل کو دور کر سکتا ہے اور اسے سخاوت و فیاضی کا خوگر بنا سکتا ہے۔ ان تمام خصوصیات پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے ذریعے عبادت خالق اور خدمت خلق دونوں کی تربیت دی گئی ہے۔ اجتماعیت۔ رمضان المبارک کی 5ویں خصوصیت اس میں اجتماعیت کا پہلو ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے جو رمضان المبارک کے تمام احکام و عبادات میں نمایاں ہے۔ روزہ رکھنے کا معاملہ ہر شخص کی اپنی ثوابدید پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ماہ رمضان میں سے ایک اجتماعی نظم میں کس دیا گیا ہے تاکہ اس طرح سب مسلمان ایک ہی وقت سحری کھائیں، ایک ہی وقت پر روزہ افطار کریں اور عام طور پر ایک ہی وقت میں نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ اس حالت میں اگر کسی کا دل روزے کی طرف راغب نہ بھی ہو، تب بھی وہ ماحول اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ روزے کی سعادت سے محروم نہ رہنے پائے۔ اس اجتماعی حکم کی بنا پر کمزور ایمان والے بھی ایمانی قوت کا سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں اور عمل اصلاح کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنا سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر۔ رمضان کی چھٹی خصوصیت لیلۃ القدر ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کو مندرجہ ذیل دعائیں پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو میری خطائیں معاف فرما۔ عام طور پر 27ویں شب کو ہی شب قدر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاخراتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہوتی ہے، اس لیے ان 5 راتوں کو خاص طور پر عبادت و تلاوت اور ذکر الہی میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف۔ رمضان المبارک کی 7ویں خصوصیت اعتکاف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسلام نے رہبانیت ترک دنیا سے منع کیا ہے، لیکن انسان کی یہ خواہش بھی فطری ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ گوشہ تنہائی میں اپنے رب سے سرگوشیوں میں مصروف ہو اور اس کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے از سر نو اطاعت و وفاداری کا عہد و پیمان باندھے۔ اعتکاف کو مستحب قرار دے کر انسان کی اسی خواہش کو پورا کیا گیا ہے۔ نمبر 8، دعا۔ رمضان المبارک کی 8ویں خصوصیت دعا ہے۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک کے احکام و فضائل کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں دعا کا ذکر ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔
قرآن مجید کا یہ انداز بیان ظاہر کر رہا ہے کہ رمضان اور دعا میں انتہائی گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ دعا کی مقبولیت کے بیشتر اوقات اس ماہ میں رکھے گئے ہیں۔ رمضان عبادت کا مقدس، پاکیزہ اور پربہار موسم ہے، اور دعا کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ دعا عبادت کا مغز اور گودا ہے۔ اسی بنا پر روزے دار کی دعا خصوصاً افطار کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ رمضان اور دعا میں جو گہری مناسبت ہے، اس کی بنا پر دعا کی اہمیت اور آداب و فضائل کو قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ہم کو رغبت اور خوف سے پکارتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا ہی عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں۔ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے سامنے اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس سے مانگو جس کے فضل و کرم کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن انسان کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ روح دعا دعا کے لطف سے صحیح معنی میں انسان اسی وقت آشنا ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرے جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ یعنی دعا کی روح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قوت و حرکت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کو سمجھے، اور اس کی قدرت و عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس طرح بے کس اور بے بس سمجھے کہ جس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں بے جان صورتیں حرکت دینے والے کے قبضے میں مجبور محض ہوتی ہیں، اور پھر اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مناجات اور سرگوشی کی لذت اسے حاصل ہو۔ دعا کے آداب و شرائط، لیکن روح دعا کی یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب قبولیت دعا کے ان شرائط و آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و سنت میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اس کی مثال ظاہری جسمانی علاج کی طرح ہے۔ بیمار دوا کے ذریعے شفا یاب اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان شرائط و ہدایت کو ملحوظ رکھے جو معالج نے اسے بتائی ہیں، اور ان سے پرہیز کرے جس سے بچنے کا اس نے اسے حکم دیا ہے۔ محض دوا کا استعمال ہی کافی نہیں ہے، یہی حال اس روحانی علاج کا ہے۔ جب ان کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد بھی مریض میں موجود ہو، اور پرہیز اور احتیاط کے ان تمام تقاضوں کو بھی وہ پورا کرے جو اس راہ میں ناگزیر ہیں۔ قبولیت دعا کے شرائط: نمبر 1، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کامل۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، اور اے پیغمبر، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے دریافت کرے تو ان کو سمجھا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اسے چاہیے کہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ داعی کا دل اخلاص، انابت، حضور قلب اور سوز یقین سے معمور ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے، عبادت کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے دعا کیا کرو۔ اللہ کی طرف سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اس سے دعا کرو، اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ غافل بے پرواہ دل کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشتا۔ کسب حلال کا اہتمام کیا جائے، حرام کمائی کے ساتھ دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے، انسان دور دراز مقام کا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال غبار آلود صورت اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اور اس کے گوشت پوشت کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو ایسی حالت میں دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ نے انبیاء کرام کو کسب حلال کا حکم دیا، فرمایا اے رسولوں، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ کبائر سے پرہیز، مثلاً مکر و فریب، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، کینہ سے اپنے نفس کو پاک رکھے۔ اس قسم کے روحانی اور اخلاقی امراض کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ دعا بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کے لیے بلند مدارج طے کر سکے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک اعمال کے ذریعے بلند مدارج طے کرتے ہیں، یعنی عمل صالح کے ذریعے پاک کلمات خدا کے یہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی بنا پر نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ غار والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 شخص کہیں جاتے ہوئے بارہ کے طوفان میں گر گئے۔ انہوں نے غار میں پناہ لی، اتفاق سے ایک چٹان لڑک کر غار کے دہانے پر گر پڑی اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اس موقع پر ہر ایک نے اپنی دعا میں اپنے سابقہ نیک اعمال کو پیش کر کے اس قید سے نجات حاصل کی۔ تفصیل کے لیے
ملاحظہ ہو صحیح بخاری مشکات باب الرحمہ و شفقہ علی الخلق۔ اس سے ثابت ہوا کہ حسن عمل دعا کی قبولیت کا سبب ہے اور بدعملی اس راہ کی بڑی رکاوٹ۔ دعا کے لیے باطنی اور ظاہری آداب۔ قرآن مجید میں دعا کے آداب کی طرف مندرجہ ذیل آیات میں رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے پوشیدہ پکارو، بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا مت کرو اور اسے خوف و طمع دونوں قسم کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے۔ اس آیت میں صراحتاً اور اشارتاً دعا کے 6 آداب بیان کیے گئے ہیں کہ دعا کے وقت تضرع، خشوع اور عاجزی و انکساری انسان کی ہر حرکت اور ادا سے نمایاں ہو، اس کا دل اپنے رب کی عظمت و جلال سے پوری طرح بھرپور ہو، اللہ کے فضل و کرم کی توقع اور اس کے عذاب کے اندیشے سے ملے جلے جذبات دل میں امید و بیم کی ایک اضطرابی کیفیت پیدا کیے ہوئے ہوں۔ اسی خصوصیت کو دوسری آیات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: بے شک وہ انبیاء کرام نیکیوں میں سبقت کرتے تھے اور ہم کو رغبت و خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈرتے ہوئے امید رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں مومنین صالحین کی صفات میں خوف و طمع دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں کی یکجائی سے ہی انسان میں توازن اور اعتدال پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کے سامنے صرف اللہ کی بے پایہ رحمت اور فضل و کرم کا ہی تصور ہو تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ سراپا امید بن کر گناہوں پر دلیر نہ ہو جائے، اور اگر عذاب ہی کا نقشہ پیش نظر رہے تو مایوسی اور قوت عمل کے تعطل کا قوی اندیشہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو ایک لطیف مثال کے ذریعے واضح کیا۔ وہ فرماتے ہیں: یوں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کے سفر میں خوف بمنزلہ کوڑے اور تازیانے کے ہیں اور امید ہدی خوانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سفر کی مشقتیں بآسانی برداشت ہو سکتی ہیں۔ محبت رہنما کے درجے میں ہے جو سواری کی نکیل تھامے ہوئے ہے۔ اگر سوار کے پاس سواری کو قابو رکھنے کے لیے کوڑا نہ ہو تو سیدھی راہ سے ہٹ جانے اور پگڈنڈیوں میں بھٹک جانے کا قوی امکان ہے۔ اس خوف کے تازیانے کے بغیر حدود الہی کی حفاظت ناممکن اور گمراہی یقینی ہے۔ خوف درجہ اور محبت سے جو دل بھی خالی ہوگا اس کی اصلاح کبھی بھی توقع نہیں کی جا سکتی، اور جس قدر یہ صفات کمزور ہوں گی اسی لحاظ سے ایمان میں بھی ضعف نمایاں ہوگا۔ دعا میں جہاں تک ہو سکے اخفاء سے کام لیا جائے، یعنی خاموشی اور آہستگی سے اپنے رب کے حضور سرگوشی اور مناجات کیے جائیں۔ دعا کا اصل ادب یہی ہے، الا یہ کہ کسی موقع پر خود شارع ہی بلند آواز سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سری اور جہری دعا کے درمیان 70 گنا فرق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سری دعا کو اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں ذکر فرمایا ہے، جب اس نے رب کو پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کر پکارا۔ سری دعا کے فوائد و منافع بجائے خود نہایت اہم اور اثر انگیز ہیں۔ دعا کا یہ طریقہ ایمان اور یقین کی پختگی کا پتہ دیتا ہے، کیونکہ داعی یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اس کا حال اس شخص کا نہیں ہوتا جو خیال کرتا ہے کہ اگر ہم بلند آواز سے دعا کریں تو ہی اللہ سنتا ہے، ورنہ نہیں۔ ادب و تعظیم کے لحاظ سے بھی یہی موضوع طریقہ ہے۔ دنیا میں بادشاہوں اور حاکموں کے درباروں میں گفتگو کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ بلند آواز کرنا گستاخی اور خلاف ادب قرار دیا جاتا ہے۔ پھر وہ خدا جو ہلکی سے ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے، اس کے حضور میں تو سری دعا اور زیادہ مناسب ہے۔ یہ صورت خشوع و خضوع اور گریہ زاری کے لحاظ سے بھی زیادہ موزوں ہے۔ یہ ادا دعا کی روح اور مغز ہے۔ ایسے موقع پر دعا کرنے والے کا حال اس عاجز و مسکین کا سا ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ چکے ہیں، آواز پست ہو گئی ہے، یہاں تک کہ عاجزی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ زبان کو گویائی کی تاب نہیں ہے۔ اب حال یہ ہے کہ دل وزاری کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول ہے اور زبان انتہائی عاجزی اور مسکینی کی بنا پر خاموش ہے۔ یہ رقت انگیز منظر آواز بلند کرنے کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس شکل میں ریاکاری اور نمائش پسندی کے بجائے اخلاص کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کا موقع پاتا ہے۔ بلند آوازی سے یکسوئی اور جمعیت
خاطر پراگندہ ہو جاتی ہے، اور جس قدر آواز پست ہوگی اسی قدر خدا سے لگاؤ اور تعلق میں اضافہ ہوگا۔ پست آوازی میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گویا وہ اس طرح سرگوشی کر رہا ہے جس طرح ایک قریبی دوست اپنے دوست سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت زکریا کی سری دعا کی مدح فرمائی۔ بندہ جس قدر حضور قلب کے ساتھ خدا کو پکارے گا، اسی لحاظ سے اس کو اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، اور جب یہ تصور دل میں جم جائے گا وہ ہر قریب سے قریب تر اور وہ ہر قریب سے بھی زیادہ قریب ہے تو نہایت رازداری سے اپنی درخواست اس کے بارگاہ میں پیش کرے گا۔ ایسے موقع پر بلند آوازی پسندیدہ نہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم نشیں ساتھی آہستہ گفتگو سن لیتا ہے تو ایسی صورت میں بلند آواز سے چیخنا چلانا عام طور پر معیوب ہی سمجھا جائے گا۔ اس امر کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ صحابہ نے ایک سفر میں بلند آواز سے تکبیریں کرنا شروع کر دی تو آپ نے فرمایا، اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، تم ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور تم سے انتہائی قریب ہے۔ جتنی سواری کی گردن تم سے قریب ہے اس سے کہیں زیادہ وہ تم سے قریب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ ہمارا خدا ہم سے قریب ہے کہ اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ زور سے اور بلند آواز میں اس کو پکاریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مندرجہ بالا سوال و جواب سے یہ واضح ہوا کہ سری دعا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سری دعا کی شکل میں سوال و طلب کا سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہ سکتا ہے، نہ زبان تھکتی ہے اور نہ اعضاء پر بوجھ پڑتا ہے۔ جو جہری بلند آواز کی صورت میں زبان اور اعضاء جلد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف کامل یکسوئی اور پوری توجہ کے مواقع حاصل کر سکے۔ اس نعمت سے بڑھ کر دوسری نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی واضح ہے کہ کوئی نعمت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی حاسدوں کی نگاہ سے نہیں بچ سکتی، پھر اس نعمت اعلیٰ پر حاسدین کا پیدا ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔ ایسی صورت میں حاسد کی شربار نگاہوں سے بچنے کی یہی شکل ہو سکتی ہے کہ اس نعمت کو پوشیدہ رکھا جائے، اس کا چرچا نہ کیا جائے۔ اسی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ کہتے ہیں ایسے صاحب دل پارسا گزرے ہیں جو اپنی اس نعمت کو ظاہر کر کے اطمینان قلب کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اسی لیے اس راہ کے سالک کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق اور مناجات کے نتیجے میں جو احوال و کیفیات محسوس ہوں ان کو پوشیدہ ہی رکھا جائے۔ خصوصاً اس راہ کے مبتدی کے لیے تو یہ پابندی نہایت ضروری ہے۔ ہاں، جن لوگوں میں یہ ربانی کیفیات اور روحانی احوال پوری طرح راسخ ہو جائیں اور ان کو تیز و تند ہواؤں سے اس پاکیزہ درخت کی مضبوط جڑوں کے اکھڑنے کا اندیشہ نہ رہے تو پھر عوام کی اتباع اور پیروی کے لیے اس حالت کی ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا طلب اثنا محبت اور انابت اور توجہ اللہ جیسے عظیم القدر خزانوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اخفاء کا پہلو ہی زیادہ غالب رہنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ دعا اور ذکر دونوں ایک دوسرے کو شامل کرتے ہیں، اور ذکر کے آداب میں واضح طور پر ارشاد ربانی یہ ہے، یعنی اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور ڈر کے بغیر بلند آواز سے بلند کیے یاد کرو۔ دعا کا چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ ادب قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اس اعتدال حد سے بڑھ جانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دعا میں ایسی چیزوں کا طلب کرنا جن کا داعی اہل نہیں، مثلاً انبیاء کرام کے درجات مراتب مانگنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے سنا، اے خدا، میں تجھ سے جنت کے دائیں جانب سفید محل کا طالب ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بچے، بس اللہ سے جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ حرام کاموں پر نصرت کی طلب، اللہ سے ایسی آرزو کرنا جو وہ پوری نہیں کرتا، مثلاً قیامت تک کی زندگی یا بشری ضروریات کھانے پینے سے بے نیازی حاصل ہو جانا، یا یہ سوال کرنا کہ بلا شادی بیاہ کے اولاد حاصل ہو جائے۔ اس قسم کے تمام سوالات جو اللہ کی حکمت، شریعت اور اس کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہوں، اعتدال سے بڑھ جانے والے ہوں، اس میں شمار ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ گزر جانے
جانے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چلا چلا کر دعا کرنا بھی اعتدال میں شامل نہیں ہے۔ سب سے بڑا اور خطرناک اعتداء یہ ہے کہ بندہ دعا اور عبادت میں غیر خدا کو بھی شریک کر لے اور ان سے اسی طرح مدد طلب کرے جس طرح خدا سے طلب کی جاتی ہے۔ دعا میں تضرع اور عاجزی کے بجائے بے پرواہی یا شان تغافل کا اظہار کیا جائے، ظاہر ہے کہ اس طرح باب اجابت و قبولیت نہیں کھلتا بلکہ انسان رحمت خداوندی سے دور تر ہو جاتا ہے۔ دعا یا عبادت میں ایسے طریقے اختیار کرنا جو شریعت سے ثابت نہیں، دعا میں با تکلف قافیہ بندی کا اہتمام بھی اعتداء کی ہی ایک شکل ہے۔ ہاں، اگر بلا تکلف موضوع کلمات زبان پر جاری ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرو، صحابہ کا یہ طرز عمل نہ تھا۔ مذکورہ بالا آیات میں ذکر و دعا کے آداب جتلاتے ہوئے ارشاد کیا گیا ہے، زمین میں اصلاح اور درستگی کے بغیر فساد اور بگاڑ نہ پیدا کیا کرو۔ آیت کے سیاق و سباق سے یہ لطیف اشارہ نکلتا ہے کہ دعا کی بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ مفسدین کی دعا بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی اور اس کے رسول کی نافرمانی غیر اللہ کی طرف دعوت اس راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے نہ دعا و مناجات میں لطف و سکون حاصل ہو سکتا ہے اور نہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے انسان ہمکنار ہو سکتا ہے۔ آداب دعا بتلاتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا گیا، بلا شبہ اللہ کی رحمت صاحب احسان افراد سے بہت ہی قریب ہے۔ احسان کی تعریف حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اسے یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دعا کے وقت اگر احسان کی یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو رب العالمین سے سرگوشی کی حقیقی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دعا کا لطف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ کی عظمت، خوف، محبت اور ہیبت و جلال دل پر چھا جائے اور ایسا محسوس ہو کہ بندہ اپنے رب کے حضور آمنے سامنے ہو کر عرض معروض کر رہا ہے۔ لیکن یہ صفت احسان اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان اخلاص اور اتباع شریعت دونوں کو اپنی زندگی کے ہر عمل میں جاری و ساری کرے۔ ان اوقات و احوال میں دعا مانگنے کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے جن میں دعا کے مقبول ہونے کی تصریح احادیث میں مذکور ہے۔ ان احوال و اوقات کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان ہوگی انشاءاللہ۔ دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ دعا کرتے کرتے تھک گیا ہوں لیکن دعا کسی طرح قبول ہی نہیں ہوتی، اس قسم کے گلے شکوے کی پرچھائی بھی دل پر نہیں پڑنی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ جلد بازی یہ ہے کہ دعا کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے دعا کی لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک دوسری روایت میں دعا کی قبولیت کے اثرات 3 قسم کے بتلائے گئے ہیں۔ مسلمان کی دعا قبولیت 3 حال سے خالی نہیں ہے، بشرطے کہ دعا میں کوئی ایسی چیز طلب نہ کی جائے جو گناہ یا خطا رحمی کی موجب ہو۔ 1، اللہ دنیا ہی میں بندے کو وہ کچھ عنایت فرما دیتا ہے جس کا وہ آرزومند ہے۔ 2، دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، مطلوبہ بھلائی کے ہم پلہ کسی برائی یا تکلیف کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، تب تو ہم خوب کثرت سے دعا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، اس کا فضل و کرم بھی بے شمار ہے۔ فراغی ہو یا تنگی، ہر حال میں اپنے رب سے دعا اور طلب کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ انتہائی خود غرضی کی نشانی ہے کہ مصیبت اور پریشان حال میں تو خدا کو پکارا جائے لیکن جب آرام اور آرائش اور راحت نصیب ہو تو خدا کو بھول کر دنیا کی آسائشوں اور تفریحات میں انسان گم ہو جائے۔ یہ کردار تو قرآن نے کفار و مشرکین کا بیان کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو کر اس کو پکارتا ہے، پھر جب خدا اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کرتا ہے تو جس غرض کے لیے اس نے پہلے خدا کو پکارا تھا اس کو بھلا دیتا ہے۔ اسی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے کہ
شدائد و مصائب میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور فریاد سنے تو اس کو چاہیے کہ راحت اور فارغ البالی کے زمانے میں بھی خدا کو خوب یاد رکھے اور اس سے دعا مانگنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ دعا کے وقت اپنی حاجت و ضرورت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام ضروری ہے۔ دعا سے قبل 2 رکعت نفل نماز کی ادائیگی بھی مسنون ہے۔ جس کسی شخص کو اللہ یا کسی انسان سے ضرورت و حاجت پورا کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ کے حمد و ثنا بجا لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجے۔ اس کے بعد اپنی ضرورت خدا کے حضور عرض کرے۔ مشکات میں نفل کا ذکر نہیں ہے۔ دعا کرتے وقت جزم و یقین کے پہلو غالب ہونا چاہیے، یعنی بندے کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور اس کی عرض و معروض سنے گا۔ حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے وقت تم میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ بخش اگر تو چاہے، رحم فرما اگر تیری مرضی ہو، بلکہ سوال کا انداز عزم و یقین کی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے میں بظاہر بندے کی طرف سے شان بے نیازی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا اس قسم کے الفاظ سے پرہیزی ضروری ہے۔ خدا کی رحمت کشادہ ہے، اس کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک بدو کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو نے تو خدا کی کشادہ رحمت کو تنگ کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام ہے، دعا کرتے وقت مقتدیوں کو نظر انداز کر کے محض اپنا ہی خیال رکھتا ہے تو یہ طرز عمل بھی خیانت کے حمانی ہے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے، دعا میں اپنی ضرورت پیش کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ضروری ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح مسنون دعاؤں میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر تیری نافرمانی کر کے بہت ہی ظلم کیا۔ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم اور حیا و شرم والا ہے۔ جب کوئی اس بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کا چہرے پر پھیر لینا بھی مسنون ہے۔ جب کسی انسان کو غصہ ہو یا بول و براز کی حاجت محسوس کر رہا ہو تو ایسے میں دعا کرتے وقت دل جمعی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس قسم کے حالات سے پاک، صاف اور بالاتر ہو کر دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائے ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ دعائیہ کلمات کو بار بار دہرایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو دعائیہ کلمات 3 بار دہراتے۔ چھوٹی چیز یا بڑی خدا ہی سے مانگنے کی حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی تمام حاجتیں اپنے رب ہی سے طلب کرے، یہاں تک کہ اگر چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگے۔ دعا کے خاتمے پر آمین کہنا بھی مسنون ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اگر اس نے اس دعا کو آمین کے ساتھ ختم کیا تو تو لازماً اس نے اپنا مدہ حاصل کر لیا۔ اوقات دعا، یوں تو اللہ ہر وقت ہر آن اپنے بندوں کی فریاد سنتا اور ان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں بہت جلد مقبول ہو جاتی ہیں اور اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ سب سے اچھا اور مقبول ترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور سرگوشی کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں ہے۔ ایسے سناٹے کے وقت میں میٹھی نیند اور نرم و گرم بستر چھوڑ کر اپنے رب سے مناجات کے لیے اٹھنا انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر رات آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون جو مجھے پکارتا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ جمعہ کی شب میں بھی ایک ایسی ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کے دن میں بھی ایک ایسی ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی۔ بعض روایت میں متعین طور پر عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بتایا گیا ہے۔
شب قدر قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اذان کے وقت، اقامت کے وقت اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ دو چیزیں رد نہیں کی جاتی، دعائے اذان اور جہاد کے وقت۔ جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں اند الباس کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی دعا کرنے میں امام کی اتباع کرے۔ اسی طرح سلام پھیرنے کے فوراً بعد بغیر اذکار کا مستونہ پڑھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ تلاوت قرآن یا ختم قرآن کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے جو قرآن پڑھے اسے قرآن کے واسطے سے اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ عن قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ عرفہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک روزے دار ہے جو افطار کے وقت اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے۔ بارش کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ ذکر الہی کے لیے مسلمان جمع ہو تو یہ بھی وقت دعا کی قبولیت کے لیے سازگار ہے۔ دعا کے مقامات، یہ مقامات زیادہ تر وہ ہیں جن کا تعلق مناسک حج سے ہے۔ بیت اللہ شریف یعنی اس کے قریب یا اس کے اندر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المقدس، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے۔ صفا و مروہ پر جہاں سعی کی جاتی ہے، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، تینوں جمرات کے پاس، منی میں، میزاب کے نیچے، مقام ابراہیم کے پیچھے، مستجاب دعوات افراد، مندرجہ ذیل افراد کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مظلوم یعنی مظلوم اور بے قرار پریشان حال بندے کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ کیا ہے کوئی جو بے قرار کی فریاد سنے جبکہ وہ اسے پکارے، اور ہے کوئی جو اس کی تکلیف کو دور کرے، یعنی یہ خصوصیت صرف اللہ کی ہے۔ باپ کی دعا بیٹے کے بارے میں، مسافر حدیث میں ہے مسافر کی دعا، نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں، روزے دار کی دعا، انصاف پسند حاکم کی دعا، مسلمان کی دعا اپنے غیر مسلمان بھائی کے حق میں، گناہ سے توبہ کرنے والے کی دعا، آیت کریمہ پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ آیت کریمہ جو مسلمان بھی پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ حاجی جب تک سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رات کو جاگنے والا اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ دعا کے اثرات و ثمرات، دعا اگر بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے، یہ تو بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ دعا بظاہر اگر قبول نہ بھی ہو تب بھی اپنے رب سے اس بہانے مناجات اور سرگوشی کی جو نعمت حاصل ہو جاتی ہے وہ کیا کچھ کم سعادت ہے۔ پھر اس دعا کے نتیجے میں مومن بندے کو تسکین روح اور اطمینان قلب کی جو دولت حاصل ہوتی ہے، اس کی برکتوں کا اندازہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سنو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان و سکون سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہے جس کے لیے بھرپور خزانے والے سرمایہ اور وسیع اختیارات رکھنے والے ارباب اقتدار بھی ترستے ہیں، لیکن یہ نعمت ملتی اسی کو ہے جو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال ہو۔ ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے ثمرات و برکات کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مقدس ماہ کے تقاضوں کو کامل خلوص اور غیر فانی لگن کے ساتھ پورا کرتے ہوئے آخرت اور دنیا کی سعادتوں اور شادمانیوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔